بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورت الکوثر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو آپ کے دشمن ابو لہب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بے نام و نشان ہو گئے، یعنی اب آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر کی بشارت اور خوشخبری دی، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص مدد سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اس سورت کی پہلی آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت کے مطابق اللہ نے جنت کی ایک نہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اور اس نہر کا نام ہے کوثر۔ اور اس نہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی وہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے بھی میٹھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور اسی نہر کا حصہ میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، یعنی اس نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پانی پیے گی، اور جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح ہوگی، اور جو بھی شخص اس حوض سے پانی پیے گا قیامت کے دن وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا اور ہر شخص ایک گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے حوض پر موجود ہوں گے، اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کو وہیں پر ملے گی۔ لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی ہوں گی، اور وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغض رکھتے ہوں گے، یہ لوگ آپ سے دور کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ اس حوض سے پانی نہیں پی سکیں گے۔ اس سورت کی دوسری آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ دوسری آیت میں نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں نمازیں جو ہیں
وہ دکھاوے کی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ خالصتاً اپنے رب کے لیے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم 700 سے زائد بار آیا ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ پیارے نبی 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے اور ساتھ تہجد کی نماز بھی ان پر فرض تھی، تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شکرانے کی نمازیں ادا کرتے تھے۔ جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا تو شکرانے کی 8 نوافل ادا کیے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی تو پیارے نبی نماز کے ذریعے نماز ادا کر کے، نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو ہمیں پیارے نبی کی سنت کے مطابق چلتے ہوئے نوافل ادا کر کے، نماز ادا کر کے اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم اس پریشانی میں اور مصیبت کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے مدد مانگیں۔ جب بھی کہ مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، سارے اونٹوں کے گوشت کو صدقہ کیا اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کا پیس لیا اور اس کو پکوا کر خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ اور جب بھی کوئی مصیبت مشکل آتی، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑتے۔ اس سورت کی تیسری آیت، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی تیسری آیت میں یہ بتا دیا، کافر لوگ ابو لہب جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تو ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے دن رات موجود رہیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ نمازوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کا پیارے نبی کا نام پکارا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت آپ کی امتیوں کی محبت آپ کے ساتھ ایسے ہی رہے گی، آپ کا ذکر انشاءاللہ بلند ہی رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر دیا۔ اب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، وہی خیر سے دور ہے۔ یہاں ہماری صورت جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز، قرآن، صدقہ خیرات، قربانی اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس انسان پر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے
دشمن بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ دشمنوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بے نام و نشان کر دیتا ہے، دشمن کے وار بھی پھر خالی جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے اللہ کے قریب رہنا چاہیے۔ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔